أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت تذکرہ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء اور رسل کے امام ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اوصاف، آپ کی صفات عالیہ اور خصال حمیدہ، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں بکثرت ہے، اور آپ کا امام الانبیاء والرسل ہونا، تمام انبیاء کا سردار ہونا، یہی بڑا واضح ہے. اتنا مقام، اتنا مرتبہ نہ کبھی پہلے کسی کو ملا اور آئندہ ملنے کا کوئی شکل ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور ایک ہی حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیًا، اگر کبھی میرے بعد کوئی نبی ہونا ہی ہوتا تو کون ہوتا؟ لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اگر میرے بعد کوئی نبی مبعوث ہونا ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بالاجماع ایک ایک کا نام لے کر نہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام کو مطلقاً اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے. نام تو آپ معلوم ہے کہ پورے قرآن کریم میں ایک صحابی کا ہے، وَإِذَا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جو زید بن محمد کے نام سے معروف تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، اور اس متبنہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ کا اللہ رب العزت نے رد فرما دیا، اور سورہ احزاب کے شروع میں فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کسی غیر کا بیٹا نہیں. ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اپنی ولدیت ختم کی. فرمایا کہ یہ زید بن محمد نہیں بلکہ یہ زید بن حارثہ ہے. اور قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ
مطلقاً صحابہ صحابیات اور امہات المومنین کا تذکرہ تو ہے، لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ اس میں بعض لوگ بڑے خاص ہیں۔ یہی حضرت زید رضی اللہ عنہ جن کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نام لیا ہے۔ ان زید رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت زینب بنت جحش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں، زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور یہ اس پوری نوع بشر کا فقط ایک نکاح ہے جو آسمان پر ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی، امہات المومنین بیٹھتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ کہتی کہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ وہ عمر فاروق کی بیٹی ہیں، وہ کہتی کہ میں عمر فاروق کی بیٹی، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک بات کہہ کے چپ کروا دیا کرتی تھی، کہا کرتی تھی چھوڑیں، تمہارا سب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے باپوں نے کیا، اور میرا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان پر خود کیا۔ مقام ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اکیلی شخصیت ہیں کہ جن کا نکاح اللہ رب العزت نے آسمان پر کیا۔ زوجنا کہا، جہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی ہے، آگے ساتھ ہی ان کے نکاح کا ذکر بھی ہے کہ ہم نے زینب کو تمہارے نکاح میں دے دیا۔ صحابہ کرام میں اس طرح مختلف لوگوں کے الگ الگ تذکرے بھی موجود ہیں۔ 1 لاکھ اور کم و بیش 24,000 بلکہ 40,000 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کو قرآن نے صحابی کہا۔ صحابہ بہت ہیں، لیکن تمام صحابہ میں سے ایک صحابی کو صحابی کہہ کر اللہ رب العزت نے خود بتایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا۔ یہ 2 کون ہیں؟ غار ثور میں چھپنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ہی اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی، اپنے صاحب، اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے ہیں لا تحزن، کہ گھبراؤ نہیں، غمزدہ مت ہو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ وہ ذات ہے کہ جس کے ساتھ وہ ہو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تمام صحابہ میں سے خاص صحابی کہہ کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت ابو بکر کو ذکر کیا ہے۔ مجموعی طور پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر فرمایا۔ یہی سورہ توبہ 100 نمبر، سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے پہلے سبقت لے جانے والے اسلام لانے میں، والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے پورے خلوص نیت خالص کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کر رہا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن کریم میں یہاں اللہ رب العزت تو کہے کہ میں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہوں،
اور ایک آدمی اٹھ کر بد زبانی شروع کر دے، وہ 1 2 4 10 کو نکال دے اور باقی لاکھ سوا لاکھ صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کرے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور یہ گنتی شروع کر دے، فلاں صحابی رہا، فلاں صحابی رہا، فلاں صحابی رہا، 4 6 10 کی گنتی کے بعد اس کی گنتی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس بدبخت پر اللہ نے ایمان کے دروازے بند کر رکھے۔ لاکھ سوا لاکھ صحابی کہیں گے منافق، اللہ انہیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے رضا کا، اور دوسرا سرٹیفکیٹ ہے جنت کا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ایک بھی نہیں، جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ 2 4 6 10 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، خالدین کا معنی بھی ہمیشہ اور ابدن کا معنی بھی ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت ہی بڑی فوز و فلاح اور کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بالا ہے، نبی ہیں، اور ہمارے یہاں ایک عام دنیا داری اصول بھی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں جاننا ہو، پہچاننا ہو، تو اس کا حاشیہ دیکھ لو، اس کے دوست احباب دیکھ لو، وہ کس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان لوگوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاشیہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سوسائٹی میں اٹھا بیٹھا کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز، وہ وقت جو آپ اپنے گھر میں گزارتے ہیں، وہ بھی صحابیات، وہ بھی امہات المومنین، لیکن باہر جو بھی وقت گزرتا اپنے صحابہ کے ساتھ گزرتا، اور انہی صحابہ میں سے اہل علم نے جو ایک ترتیب دی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اہل علم کے نزدیک تمام صحابہ میں سے بھی سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق آتا ہے، بلکہ کہا گیا کہ انبیاء اور رسل کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے انبیاء اور رسل کو الگ کر دیں، باقی تمام انسانوں میں سے افضل ترین شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت نے کتنی شان دی، کتنا مقام دیا، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگوں کی بدبختی انہیں کیوں اس بات پہ لے آتی ہے کہ ان عظیم ہستیوں، عظیم الشان لوگوں کے بارے میں بدزبانی کریں، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین اگر کہیں جا کے کچھ جھگڑے، کچھ ناراضگیاں ہوئی ہیں، تو کیا آپ لوگوں میں نہیں ہوتی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کے خلاف بکتے ہیں، علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں ان کے 73 جماعتیں، ان کے 73 فرقے شمار کیے، جو تم 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، ایک چھوٹی سی جماعت ہو کر، چھوٹی سی جماعت ایک اور بھی ہے دنیا میں، بڑی چھوٹی سی، بدبختی کی انتہا پر پہنچی ہوئی، اور مسلمانوں، کافروں، تمام لوگوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ یہود۔ یہود اسرائیل آج کتنے ہیں؟ کتنا بڑا ملک ہے وہ، اتنا سا ملک ہے، ساری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تھوڑے ہونے کے باوجود شر میں اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے ہر آدمی گھبراتا ہے کہ کہیں یہ بد زبانی نہ شروع کر دے۔
کچھ اسی طرح کا معاملہ اس چھوٹی سی جماعت کا ہے کہ دنیا میں تھوڑے سے ہیں، لیکن عظیم ہستیوں کے خلاف بکواس کرنے کے نتیجہ میں سارا سال کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو جو مقام دیا ہے، تم قیامت تک بکتے رہو، ان کے مقام میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آسمان کی طرف تھوکنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ تھوک کہاں جائے گا؟ اس کے اپنے منہ پہ آئے گا۔ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آسمان کی طرف تھوکنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں جو مقام دیا ہے انہیں تم گھٹا نہیں سکتے، بلکہ تمہارے بک بک کرنے کے نتیجہ میں روز ان کے تذکرے، ان کے شان، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تو نہیں آیا، لیکن ان کے صحابی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ پوری امت نے مانا کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس امت سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کو الگ کر دیں، باقی سب میں سے افضل ترین شخص یہ ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ اس امت کے افضل ترین شخص ہیں تو تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ امت جو قیامت تک رہنے والی ہے، اس امت میں سے ہی کہا جائے کہ افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہی بڑا مقام ہے۔ اور یہ امت بھی کوئی عام سی امت نہیں ہے۔ آپ کو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کوئی عام سی امت نہیں جو پہلے امتیں گزری۔ اللہ کی بڑی لاڈلی امتیں یقیناً گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں قصص الانبیاء میں پڑھ کے دیکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ قصص الانبیاء نام کی ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ اس میں اتنے قصے، کہانیاں الٹ پلٹ لکھے ہوئے ہیں جن کا شمار نہیں۔ قصص القرآن جو معتبر کتابیں ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، اخرجت للناس، تم بہترین امت، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے میدان میں لائے گئے ہو، لوگوں کے لیے بپا کیے گئے ہو، تاکہ تم اپنی بھی اصلاح کرو اور لوگوں کی بھی اصلاح کرو۔ چھوٹی چھوٹی 2-3 شرطیں ساتھ لگا دیں کہ خیر امت ہونے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے، وہ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی۔ تامرون بالمعروف، جو نیک کام ہے خود کرتے ہو، دوسروں کو بھی کرنے کا کہتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، برائی سے خود بھی باز رہتے ہو، دوسروں کو بھی باز کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ 3 کام کر رہے ہو تو تمام امتوں میں سے بہترین امت یہ ہے جس کے فرد آپ ہیں۔ اس امت خیر کے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق، اور پورے بنی نوع انسان کے افضل ترین شخص ابو بکر صدیق سوائے انبیاء اور رسول کے۔ اور دوسرا درجہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، جن کا ذکر میں نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کبھی میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں اے ابن الخطاب، اے ابن خطاب تیرے کیا کہنے، تم جس گلی سے چل رہے ہو اس گلی میں شیطان بھی سامنے آ جائے تو تمہیں دیکھ کر ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور اس شخص کا مقام اتنا ہے، میں پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ یہاں ذکر کر چکا ہوں۔ ایک شیعہ بڑے زور شور سے اپنی طرف سے بڑا پھول رہا ہے، کہہ رہا ہے مسجد نبوی کا دروازہ باب عمر، مسجد حرام مکہ مکرمہ باب عمر، باب عمر ہے نا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پر وہ دروازہ ہے. کہتا ہے کہ ہم کبھی باب عمر سے داخل نہیں ہوئے. سنی عالم ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا اے عمر تیرے قربان جاؤں، شیطان تب بھی ڈرتا تھا جب تم زندہ تھے، شیطان اب بھی ڈرتا ہے جب کہ تم مر چکے ہو. یہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ. اور تیسرا درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور داماد نہیں بلکہ دوہرے داماد ہیں. ذوالنورین، دو نوروں والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر، باری باری دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں. اور پوری تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی دو بیٹیاں کسی شخص کے پاس ہوں. پوری تاریخ انسانی میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے پاس ایک نبی کی دو بیٹیاں ہوں. کتنا بڑا مقام ہے. ہمارے یہاں اللہ رب العزت سب کی بیٹیوں کے اپنے گھروں میں خوش رکھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بیٹی دے بیٹھے، ساری عمر گزار تو دی بیٹی نے گزارتی جیسے جیسے گزاری، لیکن کبھی وہاں سے اچھی ہوا نہیں آئی. کوئی مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے، کوئی بد زبانیاں کر رہا ہے، اسے بھی گالیاں دیتا، اس کے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا. اگر کہیں اس طرح کی شادی کہیں ہوئی ہو تو کیا وہاں دوسری بیٹی کوئی دے گا؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہی مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہو گئی، آپ نے دوسری بیٹی بھی انہی کے نکاح میں دے دی. یہ عظیم مرتبہ پورے بنی نوع انسان میں سے صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. چوتھا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر امزاد، چچا زاد بھائی، برادر امزاد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر. اور پانچواں درجہ ان صحابہ کا ہے جن صحابہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی. پھر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ حدیبیہ، صلح حدیبیہ میں جنہوں نے شرکت کی. غزوہ بدر میں 313 تھے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آسمان سے غزوہ بدر کے مجاہدین کو دیکھا اور فرمایا آج کے بعد یہ چاہے کچھ بھی کرتے رہے میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو بخش دیا. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، بک بک کرنے والے اس حدیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہے میں نے ان کو بخش دیا. اور پھر جن کی باری ہے وہ ہے غزوہ، بلکہ غزوہ تو وہ نہیں ہے، وہ صلح ہے، صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں شرکت کرنے والے 1400 آدمی، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ان مومنوں پر احسان کیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اسی بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک مقام اور بھی موجود ہے. مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان کو، یہ واقعہ طویل ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. صحابہ نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے. اور جب صحابہ کی بیعت ہو رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں سے ایک رکھا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا رکھا تو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. کس کس بات کا ذکر کریں؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بالاجماع تمام صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں جا بجا یہ آیات نازل کی
یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں فرمایا کہ اللہ لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد من اللہ لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور سورۃ الفتح کی ہی آگے جا کے آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابی ہیں، وہ کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں وہ بہت ہی نرم ہیں۔ کافروں کے لیے سخت، آپس میں نرم۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے ان کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے وہ کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں نشانیاں ہیں ان کے سجدہ کرنے کے اثرات۔ ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے کہ جس کے ماتھے پر وہ آ جائے نا محراب، اس کا نام محراب ہے، پتہ نہیں محراب کس حوالے سے نام رکھا گیا۔ محراب تو مسجد کا یہ ہے نا، اور جہاں کہیں محراب کا لفظ آئے گا یہی آئے گا، لیکن وہ ماتھے پہ نشان آ گیا تو کہتے ہیں کہ یہ محراب ہے، یہ کوئی خاص اللہ والا ہے۔ حالانکہ آپ نے کیا کبھی سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر محراب تھا؟ کبھی کسی نے لکھا ہو؟ کبھی نہیں پڑھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اولیاء اللہ میں سے ولی کون ہو سکتا ہے؟ مان لیتے ہیں کہ یہ نشانی ہے، لیکن سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں سے ٹپکنے والا نور ان کی نشانی ہے۔ پورے چہرے نورانی ہیں، چہروں پر نور ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سجدے میں، قیام میں، رکوع میں رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک مقام نہیں، قرآن کریم کے اس طرح بہت سارے مقامات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے۔ اب احد پہاڑ تو آپ نے دیکھا ہے نا، آپ جب جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو غزوہ احد جہاں ہوا، شہداء احد کی زیارت کے لیے جانا سنت ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، 8 کلومیٹر لمبا اور کتنا چوڑا ہے، اور کتنا وہ سطح زمین سے اونچا ہے، بلکہ سطح سمندر کہتے ہیں کیونکہ پانی برابر رہتا ہے نا۔ سطح سمندر سے کتنا اونچا ہے، کتنا وہ چوڑا ہے، 8 کلومیٹر لمبا ہے۔ اتنا کسی کے پاس سونا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کے باوجود وہ صحابی کا ایک مد دانے خرچ کیے ہوئے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک مد، 2 ہاتھوں کے یہ 2 ہی لب ہیں۔ ما بلغا، وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، مد احدہم، ان صحابہ کے ایک مد، اتنے دانوں کے برابر، ولا نصیفہ ہو، ولا اور نہ اتنے دانوں کے برابر، ایک لب کے برابر بھی نہیں پہنچا۔ وہ اتنا مقام کیوں لے گئے؟ انہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولادیں، اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا عہد کیے رکھا کہ جب بھی موقع آئے گا۔ صحابہ کرام کے جہاد کے واقعات میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ہر وقت یہ نیت لے کے بیٹھے تھے کہ کبھی موقع آئے ہمیں جہاد کرنے کا، ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔
ان کی اسی نیت خالص، خلوص نیت کے نتیجہ میں ان کے 2 لپ دانے دینے کو کہا کہ تم پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور طبرانی میں ایک حدیث ہے، یہ حدیث پہلی جو میں نے بھی ذکر کی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، یہ 2 لپ دانے۔ اور موجم طبرانی میں حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی گلوچ کیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اس پر تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ کس پر لعنت کی جا رہی ہے؟ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا۔ اہل علم نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، ان میں سے کسی پر کسی قسم کا کوئی اعتراض، کسی قسم کا کوئی چارج کرنا جائز نہیں، کوئی الزام دینا جائز نہیں، کلہم عدول۔ صحابہ کے بعد باری آتی ہے تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ، سب پر بات کی جا سکتی ہے، صحابی پر بات کرنا جائز نہیں۔ چھوٹی عمر کا تھا، بڑی عمر کا تھا، جوان تھا، بوڑھا تھا، جو صحابی کہے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتا ہے اس حدیث کو مان لو، بعد والے لوگوں کو چیک کر لو کہ وہ کیسے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر کسی کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر رکھا، ہر کسی کے ساتھ حسنہ کا وعدہ۔ حسنہ کیا ہے؟ جنت۔ تمام صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے آتا ہے حسنہ و زیادہ، حسنہ بھی اور زیادہ بھی۔ اور یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا اپنا دیدار۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں کو اپنا دیدار بھی کرائے گا، جو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں، یا یہ کہیں کہ اللہ کے دیدار کی لذت اتنی ہوگی کہ اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ دیدار بھی کرائے گا، اللہ اپنی نعمتوں سے بھی مالا مال کرے گا۔ اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام کے لیے نام لے کر ایک ایک نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کے لیے، اور ان کا مقام و مرتبہ صحابہ کا اتنا ہے کہ آپ ارشاد ہیں ایک وقت آئے گا، ان کا تذکرہ بڑا لمبا ہے صحابہ کرام کا، تو ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت آئے گا یعنی صحابہ کرام کی عزت غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا عشرہ مبشرہ کون تھے، 10 نام نہیں آتے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ جو ہیں، وہ جو ترتیب بیان کی ہے نا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، 4 یہ ہیں اور 6 اور ملا کے عشرہ مبشرہ۔ ہمیں عشرہ مبشرہ کے نام نہیں آتے۔ ویسے ان سے پوچھو کہ دنیا میں اسکالر، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں بڑے بڑے اسکالر کون ہیں، آپ کو 10 نام سنا دیں گے۔ میڈیکل میں یہ ہیں، انجینئرنگ میں یہ ہیں، فلاں میں یہ ہیں، لیکن اپنے وہ لوگ جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے یاد بھی نہیں۔ اور عشرہ مبشرہ تو 10 ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں ان کو کہا جائے نا کہ خلفاء راشدین کون ہیں۔ ہمیں کئی مرتبہ ایسا موقع ملا، عمرہ میں جانے کے لیے جالیات وغیرہ جایا کرتی تھی نا، 4-6 بسیں اس جالیات کی، 5-7-10 بسیں اس جالیات کی، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کرونا سے پہلے کے واقعات ہیں۔ کرونا آ جانے کے بعد تو جالیات کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا انشاءاللہ پھر وہ ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ بسوں میں جاتے آتے وہاں ٹینٹ میں کوئی جیسے کوئز پروگرام ہوتا ہے یہ بنا لیا، سوال پوچھا کہ بھائی بتائیے خلفاء راشدین کون ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو خلفاء راشدین کا نام نہیں آتا، یعنی پتہ تو چل جاتا ہے نا، جس کو معلوم ہے وہ 8 ہوتا ہے،
کہا کہ ہمیں معلوم ہے. اب وہ بھی بتائے ہیں سارے صحیح یا نہیں وہ الگ بات، لیکن بہت سارے ایسے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا رہے کیونکہ انہیں خلفاء راشدین کا نام نہیں آتا، اور جن کو آتا ہے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ان میں ترتیب بتائیے. ترتیب زمنی بھی ہوتی ہے نا کہ پہلے کون تھا، دوسرا کون تھا، تیسرا چوتھا کون تھا، ترتیب نہیں آتی. ادھر ادھر کے ہمیں بہت نام آتے ہیں، لیکن عظیم ہستیاں جن کا قرآن میں ذکر، جن کا حدیث میں ذکر، جنہیں اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیا کہ کافر بھی انہیں مانتے ہیں. یہ حدیث جو میں ذکر کرنے لگا ہوں اس میں پتہ چلتا ہے کہ کافر بھی صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے تھے. سارے نہ صحیح، آپ نے ہمارا ایک لشکر نکلے گا اور کافر سامنے جس کے لیے جا رہے ہیں، جس سے جنگ کا پروگرام ہے، وہ لشکر والے آ کے پوچھیں گے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ اور وہ صحابہ کرام پر مشتمل لشکر ہوگا، تابعین ہوں گے، تبع تابعین، لیکن صحابہ ہوں گے. کہا جائے گا کہ ہم میں سے بہت سارے صحابہ ہیں. فتح کی چابی ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کہ تم غالب اور ہم مغلوب، تم فاتح ہو گئے. بغیر جنگ کے صرف صحابی کا وجود، کافر مان رہا ہے کہ صحابی موجود ہے، ہم لڑ نہیں سکتے. ایک وقت آئے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے نبی کو دیکھا ہے، یعنی تابعی کوئی ہے؟ کہا جائے گا کہ تابعین ہیں، وہ بھی جنگ جیت جائیں گے بغیر لڑائی کے. صرف تابعین کا وجود کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور تبع تابعین کے زمانے تک بھی یہی ہوگا کہ وہ کافر ہار جائیں گے، ہار مان لیں گے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتنا مقام، اور ہمیں اس کا پتہ تک نہ ہو. پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے. آج کل میڈیا جن لوگوں کو اٹھا رہا ہے ان میں سے دین سے بیزار مسلمان بھی موجود ہیں، دین بیزار، اور کافر تو بہت سارے نام ہمیں آتے ہیں. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے لیے جب کبھی ان کا ذکر کریں، کسی کا نام لیں. تو بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر آتا ہے، آگے والوں کو تو کیا ہوگا، خود کہنے والا بھی آج سے گزر رہا ہے کہتے ہوئے لگتا ہے کہ اپنے کسی دوست بھائی کا ذکر کر رہا ہے. صحابہ کرام کا تذکرہ آئے، کسی ایک کا نام لیں رضی اللہ عنہ، دو کا نام لیں رضی اللہ عنہما، تین یا مطلق صحابہ کا ذکر کریں تو رضی اللہ عنہم، ایک صحابیہ کا ذکر کریں تو رضی اللہ عنہا، دو کا رضی اللہ عنہما، اور مطلق مجموعہ ہو تو رضی اللہ عنہن. میرا خیال ہے یہ دو تین لفظ یاد کرنے میں کوئی اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن ہم یہ کہاں یاد کریں گے، ہمارے پاس اور بڑے کام ہیں. میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں، میں فلاں ایکسپرٹ ہوں، سارا وقت ہمارا کمپیوٹروں میں نکل جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑ کے رکھے، پکے سچے مسلمان بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے، نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والے بنائے. وہ اگر کہیں کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئیں اور اس کے نتیجہ میں ان کے مابین کچھ ناراضگیاں بھی ہوئیں، تلک امۃ قد خلت، قرآن کریم میں 2 مرتبہ ایک صفحے پر آیا، تلک امۃ قد خلت، وہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، جو اس نے کیا اس کو ملے گا، تم نے جو کیا تمہیں ملے گا، اور ان کے عملوں کا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ اگر ان کا ذکر آئے تو رحمت کی دعا کریں، رضوان کی دعا کریں. اللہ نے رضوان کا سرٹیفکیٹ انہیں دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.